دل کے آئینے میں رضا کی شان رکھتے ہیں۔ گڈو بھائی، دل کے آئینے میں رضا کی شان رکھتے ہیں، دل کے آئینے میں رضا کی شان رکھتے ہیں، ہم رضا کی خاطر ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں، ہم رضا کی خاطر ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں۔ اور کوئی نجدی وہابی صلح کلی ہمیں کیا بہکائے گا، کوئی نجدی وہابی صلح کلی ہمیں کیا بہکائے گا، ہم اپنے دل پہ اعلیٰ حضرت کی پہچان رکھتے ہیں، ہم اپنے دل پہ اعلیٰ حضرت کی پہچان رکھتے ہیں۔ اور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حیراں ہوں تیرے، حیراں ہوں تیرے تو وصف عیب سے تنائی ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں اعلیٰ حضرت نے ایسی شاعری نہیں کی ہے؟ کیونکہ عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، سمجھ رہے؟ عشق کر کے دیکھو تب شاعری سمجھ میں آئے گی۔ تو محبت سے کہیں یا رسول اللہ۔ اب آئیے نعتیہ شاعری تو آپ سن رہے تھے، اب آ جائیے تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ کے لیے ہم 20-20 کھیلنے کے لیے ہم گزارش کر رہے ہیں۔ حضرت حافظ و قاری محمد ارشد اشرفی صاحب خطیب و امام حسن حسین مسجد سنگواں کالونی سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں، اپنا شباب، اپنا جلوہ دکھائیں۔ آئیے ان کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ امام احمد رضا کانفرنس، امام احمد رضا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ہمیں تم قتل کر ڈالو کوئی شکوہ نہیں ہوگا، ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ہمیں تم قتل کر ڈالو کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ اگر شان رسالت پر انگلی اٹھائی تو پھر تلوار اٹھ جائے گی، سمجھوتا نہیں ہوگا، تو پھر تلوار اٹھ جائے گی، سمجھوتا نہیں ہوگا، تو پھر تلوار اٹھ جائے گی۔ اگر شان رسالت پر انگلی اٹھائی تو پھر تلوار اٹھ جائے گی، سمجھوتا نہیں ہوگا۔ انہی اشعار کے ساتھ مائک پر خطاب کرنے کے لیے حضرت حافظ و قاری محمد ارشد اشرفی صاحب مائک پر۔ حاضرین و سامعین، اسٹیج پر جلوہ بار مقتدر علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا، کائنات کی دولہا، سرور کائنات، فخر موجودات، غریبوں کے حامی، یتیموں کے مولا، رسول اکرم، نور مجسم، رحمت عالم، شفیع امم، تاجدار عرب و عجم، نبوت و رسالت کے سنگم، حضور نور خدا، احمد مصطفیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ پوری توجہ مدینہ شریف میں اور دل لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام امام احمد رضا کانفرنس، جس میں خصوصی خطاب خطیب اہل سنت، خطیب ایشیا، غازی اسلام، مفکر اسلام، معمار قوم و ملت حضرت علامہ مولانا الحاج محمد ہاشم صاحب قبلہ شفیع، سربراہ اعلیٰ جامعہ اشرف المدارس گدیانہ و امام عیدگاہ گدیانہ کا آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ اور بھی شعراء و خطبہ مطبوع ہیں، مگر چونکہ آج حضرت حافظ قاری نیاز احمد صاحب کی یہ کرم نوازی ہے کہ انہوں نے ہمیں کچھ موقع عطا فرمایا کہ اس امام احمد رضا کانفرنس میں کچھ گفتگو کر سکیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے ہیں، احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے ہیں، حب نبی کے دیپک دل میں جگا دیے ہیں، حب نبی کے دیپک دل میں جگا دیے ہیں۔ اے عاشق رسالت سرکار اعلی حضرت، اے عاشق رسالت سرکار اعلی حضرت، تم نے وہابیوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں، تم نے وہابیوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں۔ محترم حضرات، جو آیت کریمہ تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعدون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ تم کبھی نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرتے ہوں، چاہے وہ ان کے باپ ہو، چاہے ان کے بیٹے ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں یا ان کے اہل خاندان ہوں۔ اور یہ وہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کے محبین سے محبت کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، جو ایسا کرتا ہے تو اس کو خدا کی بارگاہ سے یہ انعام ملتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے وقت چونکہ کم ہے، بہت مختصر اور شارٹ کٹ میں اس بات کو آپ کو سمجھا کر کے یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کرنے کی وجہ سے مسلمان دین و دنیا کے شہنشاہ بن گئے، دین و دنیا کے تاجور بن گئے۔ اقوام باطل حیران و پریشان رہ گئی کہ آخر مسلمانوں کے اندر وہ کون سی طاقت ہے کہ مسلمانوں کو زیر نہیں کیا جا سکتا، ان کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ آخر کیا بات ہے کہ مسلمان مرنے کو زندگی، موت کو حیات اور فنا کو بقا تصور کرتی ہے۔ جب اقوام باطل نے یعنی انگریزوں نے بڑا غور کیا کہ آخر کیا بات ہے کہ مسلمان کو شکست کیوں نہیں دی جا سکتی، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت اور عقیدت موجود ہے، جو اپنے نبی کے نام پر کٹ مرنے کو حیات جاویدانی سمجھتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ نہ مسلمانوں کو طاقت سے ہرایا جا سکتا ہے، نہ مسلمانوں کو اوزار سے شکست دی جا سکتی ہے، نہ مسلمانوں کو فوجی طاقت سے ہرایا جا سکتا ہے۔ اگر مسلمانوں کو شکست دینی ہے، مسلمانوں کو ہرانا ہے، ان کو زیر کرنا ہے، تو ان کے دلوں سے نبی کی محبت نکال دو، ان کے دلوں سے روح محمدی یعنی نبی کی محبت نکال دو۔ جب نبی کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی تو یہ شکست کھا جائیں گے، یہ ہار جائیں گے، ان کی یہ زیر ہو جائیں گے۔ اسی کو علامہ اقبال نے یوں بے نقاب کیا ہے، وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں کبھی، اس کے بدن سے روح محمدی نکال دو۔ مسلمان اگر بھوکا بھی ہو تو موت سے نہیں ڈرتا، اس کا سر کاٹا جا سکتا ہے مگر جھکایا نہیں جا سکتا۔ مسلمانوں کو جھکانے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ان کے دلوں سے روح محمدی یعنی نبی کی محبت نکال دی جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضور غازی اسلام، زندہ آباد، حضور غازی اسلام، زندہ آباد، حضور غازی اسلام، زندہ آباد، قومی صدر آل انڈیا غریب نواز کونسل، زندہ آباد، سربراہ اعلیٰ جامعہ اشرف المدارس، زندہ آباد، سربراہ اعلیٰ جامعہ اشرف البنات، زندہ آباد، امام احمد رضا کانفرنس، زندہ آباد، علماء اہل سنت، اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول۔ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انگریزوں نے یہ پتہ لگا لیا کہ اگر مسلمانوں کو شکست دینا ہے تو ان کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت نکال دی جائے۔ اسی مقصد کے حصول کی خاطر انگریزوں نے دو گروہ تیار کیے، جن میں ایک گروہ ماڈرن پیدل آزاد خیال لوگوں کا گروہ، جنہوں نے مسلمان قوم کو اپنے نبی سے اتنا دور کر دیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی قوم کو ناول کے مطالعے کا شوق دلایا، نعت رسول اور ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سننے سنانے والوں کو گانے سننے اور سنانے کی ترغیب دی۔ مسلمان مردوں کے سروں سے ٹوپیاں، عورتوں کے سروں سے دوپٹہ اتروا ڈالا، کھڑے ہو کر کھانا کھانے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو ترقی کا نام دیا، مسلمانوں کی داڑھیوں کو منڈوا ڈالا، حتیٰ کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج مسلمان کا چہرہ نہ نبی کی سنت کے مطابق رہا، نہ اس کا لباس نبی کی سنت کے مطابق رہا، نہ مسلمان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق رہا، حتیٰ کہ انگریزوں کے اس گروہ نے مسلمانوں کے ظاہر کو بدل دیا۔ اور جو دوسرا گروہ انہوں نے تیار کیا وہ مذہبی بہروپیوں اور نام نہاد ملاؤں کا گروہ تھا، جن کے چہرے پر بظاہر لمبی لمبی داڑھیاں تھیں، جبے بڑے بڑے پہنے تھے، ان کی زبان پر قرآنی آیات تھی، مگر سیدھے سادے مسلمانوں کو قرآن و حدیث کا خوف دلا کر شرک و بدعت کی آڑ میں ان کے باطن کو بھی بدلنے کی بھرپور کوشش کی۔ ایک گروہ نے ظاہر کو بدل دیا اور دوسرے گروہ نے باطن کو بدلنے کی بھرپور کوشش کی، مگر اللہ کا لاکھ لاکھ احسان کہ اس پروردگار عالم نے ایسے پرفتن ماحول میں بریلی کی دھرتی سے اپنا ایک حبیب اور اپنا پیارا بندہ، جسے دنیا مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتی ہے، حضرت امام احمد رضا نے کھڑے ہو کر کے ان دونوں گروہوں کا بخوبی مقابلہ کیا اور ان کو بتا دیا کہ اے لوگوں، ان انگریزوں کا مقصد یہ ہے، ان ملاؤں کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا تعلق نبی سے ٹوٹ جائے، تمہارا رشتہ نبی کی بارگاہ سے ٹوٹ جائے۔ اے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، اے نبی کے
چاہنے والوں نبی کی بارگاہ سے اپنا تعلق مت توڑنا، نبی کی بارگاہ سے اپنے تعلق کو مت توڑنا، اس لیے کہ یہی وہ آستانہ ہے، یہی وہ نبی کی بارگاہ ہے، یہی وہ نبی کا دربار ہے جن کا یہ فرمان ہے واللہ یوتی وانا قاسم، اللہ موتی ہے اور یہ قاسم ہے، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں۔ محترم حضرات، وقت بہت مختصر ہے، الحاصل یہ کہ ان مذہبی بہروپیوں نے مسلمانوں کے عقیدوں کو برباد کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ان بدعقیدوں نے یہ عقیدہ دیا کہ جس کا نام علی یا محمد ہے وہ کسی شے کا مالک و مختار نہیں ہے۔ اپنے نبی کو حاضر و ناظر مت جاننا، مدد کے وقت ان کو مت پکارنا، ان کے دربار کی حاضری کی نیت سے سفر نہ کرنا، اس طرح کے نعوذ باللہ من ذالک برے عقیدے دیے تاکہ ایمان جاتا رہے۔ انہوں نے کہا نبی کا میلاد نہ پڑھنا، مگر سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ان دیوبندیوں اور وہابیوں اور بدعقیدوں نے یہ کہا کہ نبی کا نماز میں اگر خیال آ جائے تو گناہ ہے، مگر سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے لوگو تم کہتے ہو نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نماز وہی نماز ہے جو نبی کی محبت میں گم ہو کر پڑھی جائے، اس لیے کہ نماز کو محبوب کی نیند پر قربان کی جا سکتی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ اور ان وہابیوں نے عقیدہ دیا کہ نبی کے روضے کی زیارت کی نیت کر کے مدینے کا سفر نہ کرنا، مگر سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے لوگو تمہارا عقیدہ وہ ہوگا، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم تو مدینے کا مکے کا سفر بھی مدینے والے کی حاضری کی نیت سے کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ بھی ہے انہی کی، کعبہ بھی ہے انہی کے عکس کی، ایک ذل روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبئی سب تیرے گھر کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی